یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود السلام بھیجو۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کمعتشر۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے، کہتے بیٹھو اور اپنے نبی کی تعریف کرو۔ اب دیکھو اللہ اپنے حبیب کو کیا عزت دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، آگے کہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے، فرشتے اللہ دین کسی اور دیتا ہے نہیں، تو لہذا یہ ہو کے لفظ کو لانا ضروری نہیں تھا، یہ لائے ہیں اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے کہ اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا کہ میاں چنو والے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سبحان یصلون علی النبی، اس عظیم الشان، الف لام کا مطلب النبی، عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ گل مکے، اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیج، اتنے گل نہیں مکائی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، 6 بر اعظم کے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود السلام بھیجو۔ کمال کر رہی ہے اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا قرآن میں یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تو نہیں ہے، چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، 2 نمبری کرن والے، کروڑوں ارباں پے ہوئے، اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں ہے، اے ایمان والو، ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا سے 99 دفعہ پکارا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتا ہے سب 2 نمبر اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتنی لانی، ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیج۔ اور اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں، 8 نبیوں سے، یعنی الگ الگ 8، ٹوٹل 8۔ اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے، 227۔ آواز فائر نہیں کر رہا، تم ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھو ہیں۔ 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لیے۔
8 نبیوں کے نام دیے۔ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، عزت دی، اے میرے نبی۔ پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول، رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، اے میرے رسول۔ پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر، جیسے مائیں کرتی میرا چاند، میرا تارا، میرا دیوا، میری جلیبی، میری برفی، بن کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا ہے۔ اللہ نے لاڈ کیے ہیں، ایھا المزمل، ایھا المدثر۔ جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو کہتے ہیں مزمل، جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر۔ جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو، رات۔ یہاں دعوت دینے کا حکم آیا، آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم، آگے رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہیں، رات کو لیٹے ہوئے، یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے، قم۔ پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ، فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سبحان کما، اے اچھا وہ بات بعد میں بتاتا ہوں۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا، ثم نہیں فرمایا، ثم اور کو کھا پی ناشتہ کر چاہ پی تے اٹھی کے جا کے دعوت دے، نہیں، فا اٹھ بستر زر سیدھا جا دعوت دے۔ جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں، میں پہلے ناشتہ ہو جائے، بھی ناشتہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، ناشتہ نہیں، فا انذر، میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں جا، اور کیا کرنا ہے؟ فانذر، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر۔ انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے، موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو۔ اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں ہے، یہ واحد اکیلی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ربک فکبر، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو تو آیت بنتی ہے ربک فکبر، ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ مطلب یہ ہے کہ تانی ہونی دی ہے نا تو تاں جا کے کپڑا بنتا ہے، ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ بھی ہنسدا ہوگا یہ نا پاگل ہے، میں پتہ ہی کوئی نہیں یہ میری تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔ اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے، یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے۔ دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، یہ زمین چھوٹی ہے، ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں، آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے۔ مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا، دکان چھوٹی اللہ بڑا،
خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح میں رواں دواں ہے۔ سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے، تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تو اسی تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا۔ اوقاز کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ستے لٹکا دو، ستے لٹکا دو، جدا اس تو چنگا آئے گا پھر اتار لے۔ تو انہوں نے 7 شاعروں کے لٹکا۔ اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، تو وہ ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو۔ لبید کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا ہے۔ تو وہ 7 لٹکے ہوئے، قرآن اترنا شروع ہو، تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنے شروع کر دی، یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنے شروع کر دی۔ ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی۔ لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دے۔ کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا۔ تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے۔ کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل لسبت اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنها قعب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حندلي وخوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار۔ ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ کیا آیت آئی؟ اے زمین نوح علیہ السلام کے پر پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا، پانی اتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی۔ ترجمہ تنوں کیسا نہیں پتہ لگا، میں نے آپ نہیں پتہ لگتا تو میں تنوں کی دستا، میں پڑھیا ہے لیکن میرے بھی اتو گزر گئے ہیں۔ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں۔ کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ 19 الفاظ میں 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا،
تو لوگوں نے پوچھا ہم کیوں لائے آئے؟ کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربهما، اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ارض ابلعی ماءک، یا سماء اقلعی، زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا، زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اتار دیا اس نے اپنا کہا تو میرے رب نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ میرے محبوب بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہی، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، عزتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان نبی ہو، رسول ہو، وہ کوئی بہت بڑی ہستی ہو، وہ بندہ ہے، وہ غلام ہے، اور اللہ مالک ہے اور خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز، اس کو بیان کر رہا ہوں، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عادل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، حفیظ ہے، مقیت ہے، کریم ہے، مجیب ہے، واسع ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، ولی ہے، متین ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، مقتدر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، ضار ہے، نافع ہے، صبور ہے، رشید ہے، جل جلالہ، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، وہ اسی کو پکارو، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا بدیع السماوات والارض،
ایک بدو آیا، اب مسجد میں بیٹھے ہیں، دیہاتی، عرب کی فصاحت کے سامنے پوری دنیا نے سر جھکا دیے تھے۔ اب تو عرب بھی عجم جیسے ہو گیا نا، وہ اپنی عربی تو بھول ہی گئے ہیں۔ میں نے کانوں سے سنا، امشی سیدھا، امشی سیدھا، اینا چولہا، اینا چولہا، چولہا۔ برباد کر دیا انہوں نے عربی کو۔ اس لیے جیسے ہم قرآن نہیں سمجھتے، وہ بھی قرآن نہیں سمجھتے سوائے علماء کبار کے۔ اللہ کو پکار، ادعونی استجب لکم، مجھے پکار میں لبیک کہوں گا۔ ایک دفعہ کہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا لبیک لبیک یا عبدی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہرگ سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، شہن شاہ اعظم اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے لے لے، نہیں تنزع، جس سے چاہے چھین لے، نزع چھیننے کو کہتے ہیں، جس سے چاہے چھین لے۔ الیس ملک مصر ہذہ، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہو نہریں میرے تابع ہیں، مصر میرا ملک ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے، اسی میں اللہ نے ڈبو کے دکھا دیا۔ وتعز من تشاء، عزت چاہیے تو ادھر جانا پڑے گا، ادھر سر جھکانا پڑے گا۔ وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو لمبا کر کے دن میں ڈال دے، دن کو لمبا کر کے رات میں ڈال دے۔ اب دن لمبے کر رہا ہے، چھوٹے کر کے دکھاؤ، رات چھوٹی ہو رہی ہے، لمبی کر کے دکھاؤ، سورج غروب ہو گیا ہے، نکال کے دکھاؤ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء افلا تسمعون، وہ میں رات کو کھڑا کر دوں، سورج کو نکلنے نہ دوں، ہے کوئی جو سورج نکال کے دکھائے؟ وہ جو اللہ کو نہیں جانتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ نکال رہا ہے، وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکال رہا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ زمین سے لے کر یدبر الامر من السماء الى الارض، اکیلا زمین سے لے کر آسمان تک نظام چلاتا ہے، مدبر بلا مشیر، الملک بلا وزیر، القادر غیر مقدور، الخالق غیر مخلوق، المالک غیر مملوک، الرب غیر مربوب، الوکیل غیر موکول، الحفیظ غیر محفوظ، وہو العلی العظیم۔ ہر انسان چاہتا ہے بڑا بنوں، عزت ہو، راستہ غلط ہو گیا ہے، اللہ کے آگے جھک جاؤ، عزتیں وہاں سے ملیں گی جس کے ہاتھ میں، یہ نہیں دیکھ رہے ہو پھول پھلواڑی، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ابھی تو میں اللہ کی تسبیح بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، میرا رب کہہ رہا ہے اے جڑے اگو پھول لین نا، ان کی ایک ایک پتی تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، تیرنے کا کیا مطلب ہے کہ کل کائنات اللہ کی تسبیح سے ایک لمحہ بھی چپ نہیں رہتی، ہر وقت اگر اللہ سنا دینا ان کے تسبیح کانی پاٹ جاون، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ فیصلہ باد یہ نماز نہ پڑھیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کہتا کل کائنات میری نماز بھی پڑھتی ہے، میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، ساری کائنات۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، سبحان اللہ۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ کیا رب اپنی تعریف کر رہا ہے؟
لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. اللہ دعویٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ، میرا نام ہے اللہ، میرا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے. بر صغیر کے سارے مولوی، سارے پیر، سارے طالب علم خدا بولتے ہیں، اللہ نہیں بولتے. خدا اللہ کا نام نہیں ہے. ہاں ایک معنی کے لحاظ سے بن جاتا ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ کہتا میرا نام اللہ ہے. اللہ، میں اللہ ہوں. کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لا کی تلوار سے سب کی گردنیں کاٹ دی، لا سے سب کو زیرو کر دیا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میں اللہ ہوں. کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، کوئی میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے سوا کوئی مولا کل نہیں، میرے سوا کوئی مولا کائنات نہیں. بھلا انسان بھی مولا کائنات بن سکتا ہے؟ بھلا انسان بھی مولا کل بن سکتا ہے؟ چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کائنات اس سے پہلے کی چل رہی ہے. وہ قبر کے پیٹ میں چلا گیا، کائنات بعد میں بھی چل رہی ہے. مولا کل وہ ہے جو موت سے پاک ہے، مولا کل وہ ہے